اکتشافات یا انسائٹس، یہ اس بک کا لاسٹ چیپٹر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رائٹر کو بہت زیادہ علمی خزانے سے نوازے۔ اس کتاب میں انسان کا رب کے ساتھ جڑنے کا سفر بہت شاندار رہا۔ الحمدللہ۔ انسائٹس، یادداشت میموری یا ذہن میں تب محفوظ یا سیو ہوتی ہے جب ایموشنز اس خیال، واقعے اور منظر سے کنیکٹ ہو جائے جو ذہن میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی سوچ جذبے سے، احساس سے مل جاتی ہے، میموری یعنی کہ یادداشت ذہن کے خلیات یا سیلز میں جل جاتی ہے، برسٹ ہو جاتی ہے اور یادداشت بن جاتی ہے۔ سوچ کو میموری میں محفوظ ہونے کے لیے اس کا یادداشت کے خلیات میں جل جانا ضروری ہے۔ اس برسٹنگ کے لیے سوچ کو جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نفس اسے جذبات یعنی کہ ایموشنز کی صورت میں مہیا کرتا ہے۔ احساس جذبہ ہے اور جذبہ انرجی ہے۔ خیال چھوٹا ہے، الہامی ہے، تیز ہے، لپک کر آتا ہے۔ سوچ طویل ہے، گنجلک ہے، تادیر رہتی ہے۔ سوچ نفس کی کاریگری ہے اور خیال باہری ہے۔ سوچ وطنیات سے ہے اور خیال خارج سے ہے۔ تھاٹ کچھ اور ہے، تھنکنگ کچھ اور شے ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے آنسوؤں کے جگ بہاتے ہیں، مگر اللہ کے لیے آنسو کا ایک قطرہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر وہ ایک قطرہ جو انسان کو بخش دینے کے لیے اس کے رب کو درکار ہے۔ قرآن سزا اور جزا سے تعلیم دیتا ہے، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم سے انسان کو سکھاتا ہے۔ ہر گناہ کا وڈرول ہے، کریونگز بھی ہیں۔ نامحرم کو دیکھنے، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں میں مصروف رہنے سے آخرکار انگزائٹی، ڈپریشن اور میموری لاس شروع ہو جاتا ہے۔ کرپٹ ڈیٹا ذہن میں جمع ہونے سے میموری مال فنکشن کرنے لگ جاتی ہے، جس سے سینٹرل نروس سسٹم یعنی کہ CNS ہائپر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کا اندازہ لگانے کے لیے انسان کو ایک نظر ہی تو درکار ہے، کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اپنے ذہن پر نظر ڈالے، اس کے خیالوں میں کون سمایا ہے؟ کیا وہ اللہ ہے؟ اگر نہیں تو کیا وہ دنیا ہے؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 14۔ انسان فطرتاً سست اور کاہل ہے، آسان کام کرنا چاہتا ہے۔ جس کام میں بے پناہ محنت اور شدید مشقت نظر آتی ہے، چاہتا ہے کہ کوئی اور اسے کر دے۔ عقل بغیر علم صرف اندھا پن ہے۔ اگر عقل کے پاس علم کا نور نہ ہو تو آدم اندھا ہے، پل پل ٹھوکریں کھاتا ہوا ایک مادرزاد اندھا۔ جب تک اللہ نہ چاہے انسان کا زاویہ نظر وسیع نہیں ہو سکتا، انسان کا پرسپیکٹیو انہینس نہیں ہو سکتا۔ عقل، نظر، سماعت سب کچھ سیلڈ کیا ہوتا ہے، بند یا بلاکڈ ہوتا ہے، ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ انسان خوف میں جیتا ہے، خوف اس کی زندگی ہے۔ مر جانے کا خوف ہی موت کا خوف ہے۔ وہ ساری زندگی اس خوف میں جیتا ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس خوف کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ اس خوف کے ختم ہو جانے کا مطلب موت ہے۔ موت کا آ جانا موت کے خوف کا ختم ہو جانا ہے۔ ساری زندگی انسان اس خوف کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، ہاں مگر وہ جس کو اللہ جان کے بخل سے نجات دے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ترجمہ: بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور حکم مانو اور اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو، اور جو شخص اپنی جان کے لالچ سے محفوظ رکھا گیا سو وہی فلاح بھی پانے والے ہیں۔ سورۃ التغابن آیت 16۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک نامکمل، ناآسودہ، ادھوری خواہش یا انکمپلیٹ ڈیزائر ہے
جسے پورا کرنے کے لیے، جسے پانے کے لیے وہ جی رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ یہ زندگی کا ڈرائیو موٹیو ہے۔ یہ ایک ادھوری خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہر خواہش تکمیل پا کر آگے آنے والی نامکمل خواہش سے ضرب کھا رہی ہوتی ہے، اسے ملٹیپلائی کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے وہاں پہنچ جانے کی خواہش، اور پھر وہاں پہنچ جانے کے بعد اس مکمل شدہ خواہش کا خالی پن، ادھورا پن۔ نہیں، یہ ویسا نہیں جیسا نظر آتا تھا۔ اب اس سے اگلی ادھوری خواہش کی تکمیل کی جستجو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ: کثرت کی آرزو نے تمہیں آ لیا، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں۔ تکاثر آیت 1-2۔ جب یہی ادھوری خواہش اپنا رخ اللہ کی طلب کو کرتی ہے تو محدود کا لامحدود سے میل ہو جاتا ہے، خواہش کو ایکسپریشن مل جاتا ہے، پھر آسودگی، استقامت عطا ہوتی ہے۔ یہ عطائے ربی ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں فی الواقع کوئی بہت بڑا اور مشکل کام اگر کیا ہے تو اللہ کے ذکر اور نفس کے تزکیہ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقت صرف مادے یا میٹیریل پر گزرتا ہے، غیر مادی شے پر وقت کا گزر نہیں۔ عزت نفس سے بڑا فریب اور کوئی نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جو ایک بار پیدا کر دیا گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ موت ایک نقل مکانی ہے، ٹرانزیشن ہے، انتقال سوائے ٹرانسفر ہو جانے کے اور کیا ہے؟ ہم کسی اور دنیا میں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں اور بس۔ لوگ اعمال کے پیچھے پڑے ہیں، اعمال نتائج ہیں، ریزلٹس ہیں۔ اصل کام تو نیت کا ہے، عمل تو نیت کی مینیفیسٹیشن ہے۔ عمل آٹو ہے، نیت مینول ہے۔ اللہ کس قدر زیادہ انسان پر خرچ کرنے والا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، چرند پرند، پانی، ہوا، آگ، ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ قیمت کے دائرہ سے باہر ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سب کو ملا ہوا ہے، مجھ اکیلے کو کتنا ملا۔ کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ میرے رب نے چاند میرے لیے پیدا کیا ہے، یہ سورج میرے لیے بنایا ہے۔ ہمیشہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یہ سب کے لیے ہے، اس لیے اس کو چھوڑو۔ ہاں، بڑی بات ہے چاند سورج بنائے، لیکن میری ذات کے لیے اس نے کیا بنایا ہے؟ سر پر پرائس لیس سورج چمک رہا ہے اور انسان سر جھکا کر سوچ رہا ہے کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو جان لیتا ہے۔ اسی جاننے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ فیتھ اگر بلائنڈ ہے تو زہر قاتل ہے۔ اگر عقیدہ سچ کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے تو عین ایمان ہو جاتا ہے۔ بغیر علم ایمان بھی عقیدہ ہے۔ کبھی کبھی اچانک کچھ بہت ہی کم لوگ ایک لمحے میں چشم زدن میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ان کی سوچ، انداز، زندگی اور جسم، سب کچھ ایک لحظے میں بدل دیا جاتا ہے۔ انسان کی آنکھ میں میل ہے، سماعت گمراہ ہے، اعضاء میں بغاوت ہے، زبان بے اختیار ہے، ساری حسیات گمراہ ہیں۔ اپنے آپ پر بے پناہ محنت کرنا ہوتی ہے۔ جب کام شروع کیا جاتا ہے، صفر سے کیا جاتا ہے، ہر شے ہی بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ صوفی ہونا بڑا ہی مشکل ہے۔ صوفی ایک سائنسدان کی طرح ہوتا ہے۔ اس پر لازمی امر ہے کہ ایک ایسا وقت گزرتا ہے جب وہ ایک مدت اپنے نفس کی تجربہ گاہ میں دنیا سے بے نیاز ہو کر بند رہتا ہے اور نفس کو علم کی کسوٹی پر پرکھتا رہتا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ گھاس سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا میدان ہے اور گھاس کی ایک ایک پتی کو اٹھا کر اس کے نیچے کی حقیقت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ عمل پہل شدت میں اور پھر آخرکار اعتدال کی صورت ساری زندگی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ شناخت ذات یا آئیڈینٹیفیکیشن حاصل نہ ہو جائے، عطا نہ ہو جائے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت کے لیے چنتا ہے تو اس کے دل میں اتر آنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن دل میں اترنے سے پہلے وہ اس کے دل پر لشکر کشی کرتا ہے۔ وہ وقت، وہ حالات، وہ واقعات دید کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ اس کے دل میں موجود خواہشات کو اجاڑ دیا جاتا ہے، زمین صاف کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ نہ کوئی پہاڑ، نہ کنکر،
بس صاف ستھری ہموار زمین۔ جس دل میں اللہ کا تخت بچھ جائے وہاں اور کوئی نہیں رہ سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے۔ تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے اندازہ بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ نفس کی طاقت اور اللہ سے اس کی بیزاری جس نے دیکھنی ہے وہ ذکر کر کے دیکھ لے۔ آبزرویشن آف دا ٹروتھ کے بغیر راستہ نہیں ملتا۔ اپنے نفس کو جانے بغیر بات نہیں بنتی۔ جو ہے جیسے ہے ویسے ہی دیکھنا مشاہدہ حق ہے۔ seeing things as they are۔ کوئی رائے قائم کیے بغیر مشاہدہ کرنا بلند ترین عقل، ہائیسٹ انٹیلیکٹ ہے۔ ایک مصروف الجھا ہوا ذہن کبھی سچ نہیں دیکھ سکتا۔ سچ کو وہی پہنچتا ہے جو اپنی خواہش کو فنا کرتا ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں اور جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ آنکھ اور دل کی پاکی کے بغیر کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ If you want to see the truth, you must be vanished۔ ذکر اور تسبیح کرنے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ رجت ہو سکتی ہے وہ آدھا سچ جانتے ہیں۔ رجت ذکر تسبیح سے نہیں بلکہ اس دوران کیے جانے والے ارتکاز سے ہوتی ہے۔ Concentration is poison۔ ذہن کی بہت بھیانک طاقت ہے کہ ہر خیال کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، میگنیفائی کرتا ہے۔ کسی کو حادثہ پیش آ جائے تو مضروب کو فوراً ایسے خیال آنے لگتے ہیں کہ شاید وہ مرنے لگا ہے، اس کا کاروبار اجڑنے لگا ہے، اس کے بیوی بچوں کا اب کیا ہوگا۔ کیا صرف جسمانی تکلیف کافی نہیں کہ مزید یہ میگنیفیسیشن پروسیس انسان کی اذیت کو بے پناہ بڑھانے کے لیے آ دھمکتا ہے؟ صرف اللہ کے دوستوں کو اس سے نجات ہوتی ہے، باقی سارے اس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ خوف کی ایک شکل ہے۔ خیال کو غیر جانبدار ہو کر دیکھنا ہی واحد حل ہے۔ وابستہ یا اٹیچ ہوئے بغیر دیکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ خیال ہو یا منظر۔ میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا بلکہ صرف یہ ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا بلکہ دیکھا جا رہا ہے۔ انا کو، خودی کو، ایگو کو، نفس کو، سیلف کو درمیان سے ہٹا کر دیکھنا ہوتا ہے، پھر سمجھ آتا ہے یہی واحد حل ہے۔ اللہ کی پہچان کے سفر میں گھاٹا نہیں ہے، نامرادی نہیں ہے، فیلور نہیں ہے۔ زندگی کے جس بھی موڑ پر آخری سانس آئے گا مسافر کو اس کی صحیح قبول کیے جانے کی پوری امید ہوگی انشاءاللہ۔ ایکسٹرا سینسری پرسپشنز یعنی کہ ESP راہ حق میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیف و سرور، کشف و کرامات، الہام و جذب سب منزل کو اجاڑ کر رکھ دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کھلونوں سے بچے کھیلتے ہیں، بگڑے ہوئے بوڑھے بچے۔ راہ سلوک میں تعلیم دیے جانے کا مقصد مرید بنانا نہیں بلکہ مستقبل کے استاد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پیر اور مرید کوئی رشتہ نہیں، پہلے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اور پھر پیر اور مرید۔ کام ہمیشہ موجودہ صورتحال یا گیون کنڈیشن میں کرنا پڑتا ہے۔ آئیڈیل کنڈیشن کام کرنے کے لیے کبھی نہیں دیے جاتے۔ کل کبھی نہیں آئے گا، کم ہمتی کو چھوڑنا ہوتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ جبلت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی دبایا جا سکتا ہے۔ بیج کو دبانے سے وہ پودے کی شکل میں پھوٹ پڑتا ہے۔ مشاہدہ حق کے بغیر جبلت میں اعتدال پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرہ مذہب سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مذہب نہ ہو، کتاب اگر نہ اتاری جائے تو انسان اپنی اصل میں ایک جانور ہے اور جانور ہی رہ جائے گا۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ علم کو آسمان سے اتارتا ہے اور انسان کو سکھاتا ہے۔ لسننگ ایک بہت بڑا فن ہے۔ اگر بغیر کوئی رائے قائم کیے بغیر کسی تقابل کے صرف اور صرف مخاطب کی آواز سنی جائے
سنا جائے کہ لفظ آواز سے مل کر کیسے بن رہے ہیں، حتیٰ کہ لفظوں کا کیا مطلب ہے، یہ خیال بھی جاتا رہے، تو پھر جو سنائی دیتا ہے وہ کوئی اور بول رہا ہے۔ جو بھی کرنا ہے پوری توجہ یا فل اٹینشن سے کرو۔ سننا، دیکھنا، کھانا، سونا، جاگنا، بولنا، چلنا پھرنا پوری توجہ سے الرٹ رہ کر کرو۔ پھر دکھائی دے گا، اور خوب دکھائی دے گا کہ کرنے والا کوئی اور ہے، دیکھنے والا کوئی اور ہے۔ دیکھنے والے کی نظر سے دیکھو، نہ کہ کرنے والے کی نظر سے۔ Doer is someone else and seer is someone else۔ سوچ کی جڑ روٹ میں ہے، می ہے۔ یہی میں ہر سوچ کی ماں ہے، اسے پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ جبلتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے کانفلکٹ سے پاک ہونا لازمی ہے۔ غصہ آئے تو صرف غصے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ غصہ آ رہا ہے، صرف جبلت کو دیکھا جاتا ہے، وجہ کو نہیں۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں اپنی وابستگیوں یا اٹیچمنٹس کا مشاہدہ کیے بغیر، انہیں جانے بغیر سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر تکلیف نہ ہو تو اس سیارہ زمین پر زندگی کا موجودہ حالت میں وجود ممکن نہیں۔ تکلیف سے زندگی قائم و دائم ہے۔ پین از اے پریزرویٹو آف لائف۔ کشف، کرامات، الہام اور سرور، یہ سب نتائج ہیں، کنسیکوینسز ہیں۔ لوگ فارمولے، میتھڈ یا پریکٹس کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اسٹیٹک ریالٹی نہیں ہے کہ کسی پریکٹس سے مل جائے گا۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ چونکہ سست اور کاہل ہونے کی بنا پر یہ چاہتا ہے اصل محنت والا کام کوئی اور کرے اور اسے فارمولہ مل جائے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنے نفس کے مکروہ اور بدبودار چہرے چھپانے کے لیے روحانیت کو فرینچ پرفیوم کی طرح استعمال کرنے لگتے ہیں۔ پروسیس کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچنا ناممکنات سے ہے۔ ذکر کرتے ہوئے 5 دروازے کھولنے پڑتے ہیں۔ پہلا نیند ہے۔ ذکر کرتے ہوئے نیند بہت تنگ کرتی ہے۔ دوسرا، ذکر کے دوران خیالات منتشر ہونے لگتے ہیں اور بہت رکاوٹیں آتی ہیں۔ تیسرے کو انیبلٹی کہتے ہیں، یعنی ذکر کیا نہیں جاتا، بار بار رہ جاتا ہے۔ چوتھے میں جبلتیں بہت تنگ کرتی ہیں۔ غصہ، حسد، لالچ، کینہ اور بے چینی جیسے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ان سب کا حل صرف اور صرف مستقل مزاجی اور ہمت میں ہے۔ بس چلتے رہنا ہوتا ہے، صحرا میں کھوئے ہوئے انسان کی طرح، جس کے پاس صرف یہ چوائس رہ جاتی ہے کہ اپنے سر کو جھکا کر ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتا رہے، بس چلتا رہے۔ سب کچھ اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، بس استقلال دیکھا جاتا ہے، انسان کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ پھر 5واں اور آخری دروازہ ہے۔ اس مقام تک تو مسافر خود چل کر آتا ہے، اس سے آگے لیکن کوئی اختیار نہیں ہے، بس یہاں آ کر رک جانا ہوتا ہے، رکے ہی رہنا ہوتا ہے، اور دروازے پر بھکاری کی طرح بس دستک دیے جانا ہوتی ہے۔ اس دروازے کا ہینڈل باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ یہ دروازہ جب اللہ کی مرضی ہو تب کھلتا ہے، اس کے بعد اور کوئی دروازہ نہیں، اور نہ ہی اس کے علاوہ اور کوئی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ دربار خداوندی میں کھلتا ہے۔ دل کی 2 عادات ہیں، ایک یہ ماضی میں رہتا ہے، دوسرا جیسے ہی ماضی سے نکلتا ہے فوراً مستقبل میں جا گھستا ہے اور وہاں لوٹ پلاٹ لگانے لگتا ہے، جبکہ وجود حال میں رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی شے کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا ہو تو اس شے کے ساتھ جڑے علم اور اس کے نام، شناخت، واقفیت، نوئنگ کو اس شے سے الگ کر دو۔ ڈونٹ اٹیچ ود the words۔ محبت کا جذبہ وہ نہیں ہے جو محبت کا لفظ ہے۔ لفظ کبھی بھی کسی شے کی نہ تو حقیقت دکھا سکتا ہے اور نہ ہی کیفیت بیان کر سکتا ہے۔ خدا کو دیکھنے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اس کی ایسی سیوا کرو، ایسے زبردست ایٹیٹیوڈ سے، اخلاص سے اللہ کی خدمت کرو، اس سے ایسی محبت کرو، اسے ایسا یاد کرو کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا کو پانا ہے تو اپنی کوشش کو بلند کرو، اتنا کرو کہ پیک تک پہنچ جاؤ، ہر ممکن ترین کوشش کرو، میکسیمم پاسبل ایفرٹ کرو۔ اس مقام تک جا کر دیکھو گے کہ اتنی ریاضت، مجاہدے،
گریہ وزاری کے بعد بھی خدا نہیں ملا تو صاف دکھائی دے گا کہ ساری کوشش لاحاصل ہے۔ تب جا کر اپنی بے بسی اور رب کریم کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، جاہ و جلال کا ادراک ہوتا ہے۔ پھر طلب کرو گے ٹوٹے دل سے، پھر بھکاری بنو گے اصلی اور سچے بھکاری، مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا اور پھر جا کر کہا جا سکتا ہے کہ بات بنتی نظر آنے لگی۔ مگر شرط یہ ہے کہ اپنی ہر کوشش کا فیوٹیلٹی لیول لازمی اچیو کرنا پڑتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا وہ دوسرے کے ساتھ کیسے خوش رہ سکے گا؟ جو اپنا خیر خواہ نہیں وہ سب کا دشمن ہے۔ کسی تنہا مقام پر خاموش بیٹھ کر اپنا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اگر انتشار اور بے چینی بڑھنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیڈ کمپنی میں ہیں۔ یہ آپ کے نفس سے بری صحبت ہے۔ نفس کو تربیت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ٹرین یور سیلف۔ ایک جانور کی طرح سزا اور جزا کے عمل سے اپنے نفس کو گزارنا ہوتا ہے۔ انکوائری، انویسٹیگیشن، انسپیکشن کرنا پڑتی ہے۔ سوچ، جسم اور جبلت کو تربیت دینا، انہیں اچھائی کی طرف سدھانا تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں سب سے طویل قسم کھائی 11 بار اور فرمایا قد افلح من زکاہا۔ ترجمہ، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سورۃ شمس آیت 9۔ جائے استاد خالی است۔ اللہ کے راستے پر چلنا استاد کے بغیر ممکن تو ضرور ہے مگر محال بہت ہے۔ علم کتنا ہی بڑھ جائے، نظر کا زاویہ درست ہونا، نظر کا کھلنا استاد کی مدد کا محتاج ہے۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، یہی اصول ہے۔ استاد ڈھونڈنا خدا کے ڈھونڈنے میں شامل ہے۔ استاد مل گیا تو خدا بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ نکتہ جو نظر انداز کرے بہت ممکن ہے کہ رستے میں ہی ساری عمر بھٹکتا رہے۔ کسی دانا استاد کا ملنا، کسی خدا شناس تک رسائی ہو جانا صرف اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے، ورنہ خود کوئی کیسے ڈھونڈ پائے گا؟ دعا کرنا ہوتی ہے۔ نفس کی پہچان کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اپنے سب سے بڑے دشمن کو صرف اسی صورت شکست دی جا سکتی ہے جب اس سے لڑنے والا صاف صاف اسے دیکھ کر یہ جان نہ لے کہ وہ آخر کس سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ جنگ انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ اپنی پہچان کے بغیر کوئی خود سے کیسے لڑے گا؟ مستقبل ہمیشہ ماضی کی تبدیل شدہ حالت ہوتا ہے۔ فیوچر از دا موڈیفیکیشن آف دا پاسٹ۔